اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں دعا مانگنا سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ فاتحہ ہے، ہر بندے کو آتی ہے، اللہ فرماتا ہے مجھ سے یوں دعا مانگو، کیا کہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ کے اوپر کاربند رکھنا، ہم ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ اور کس قدر اہمیت ہے ایمان کی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا، پھر کاربند رہا، پھر اسلام کے کسی عقیدے کو چھوڑا نہیں، جو اسلام کہتا ہے اس پہ عمل کیا، تو وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک کو سنا، جا کر لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں میں بیان کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، انہوں نے روکا، وہ باز نہ آئی تو انہوں نے وہ دھکا مارا، اور ایک روایت میں ہے کہ مکہ مارا، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے جا کر نبی پاک علیہ السلام سے شکایت لگا دی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو طلب کر لیا۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں، حضور میں نے تو اس لیے اسے روکا تھا کہ اگر یہ جا کر لوگوں کے اندر اس بات کو پھیلا دے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ کہیں گے بس ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو اس لیے میں نے روکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وہ حدیث آگے بیان کرنے سے اور لوگوں کو جا کر سنانے سے منع کر دیا کہ ٹھیک ہے لوگ کہیں عمل کرنا نہ چھوڑ دیں، لیکن جو دوسری حدیث پاک سنانے لگا ہوں اس میں بھی ایمان کی اہمیت ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان کیا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا، حضور ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے، لیکن اگر وہ چوری بھی کرتا ہو، زنا بھی کرتا ہو، تو کیا پھر بھی جنت میں چلا جائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر بھی چلا جائے گا۔ آج ہمارا موضوع ایمان کی اہمیت ہے، یہ نہیں کہ چوری کوئی چھوٹا گناہ ہے، یہ نہیں کہ زنا کوئی چھوٹا گناہ ہے، آج موضوع ایمان کی اہمیت ہے کہ ایک سائیڈ پہ حاتم طائی جیسا بندہ ساری دنیا لوگوں کو صدقہ خیرات کر دے، کلمہ نہ پڑھے تو فائدہ نہیں ہے، ایک سائیڈ پہ ابو جہل جیسا بندہ حج کے موقع پر اتنا بڑا سردار ہونے کے باوجود گرمی میں کھڑا ہو کے لوگوں کو پانی پلائے کہ یہ لو حج کرنے آئے ہو پانی پی لو، کلمہ نہ پڑھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک سائیڈ پہ بندہ ہے جو مسلمان ہے، وہ 100 قتل بھی کر لے اللہ پھر بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، 99 قتل اس نے کیے تھے، پھر ایک بندے کے پاس گیا میری معافی ہو سکتی ہے، اس نے کہا نہ 99 قتل کیے ہیں، تو نہیں بخشا جا سکتا، انہوں ہی قتل کر رہا، انہوں نے کہا 100 پورے کر رہے، اسے بھی مار دیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ آخر اللہ کو مانتا ہوں، مسلمان ہوں، توبہ تو کرنی چاہیے۔ پھر کسی نے کہا وہ فلاں دور شہر کے اندر جاؤ، وہاں اللہ کا ایک ولی ہے، اس کے پاس جا کر دعا کروانا، وہ اللہ سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ جب دعا مانگے گا اللہ معاف کر دے گا۔ جا رہا تھا رستے میں ملک الموت آ گیا، جان نکال لی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جب وہ زمین پہ نیچے گرا جان نکل رہی تھی، اس وقت بھی وہ گرتے ہوئے بھی اپنے جسم کو آگے کی طرف گھسیٹ رہا تھا، آگے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جان نکل گئی۔ فرشتے آئے اس کا حساب لگانے کے لیے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے۔ اب جب دونوں گروپوں کے اندر بحث ہونے لگی، عذاب والے کہتے تھے ساری زندگی گناہ کرتا رہا تھا، قتل کیے تھے اس نے 100، تو ہم تو اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے، لیکن جو رحمت والے فرشتے تھے وہ کہتے تھے اگرچہ 100 قتل کیا ہے لیکن آخر میں تو رب کے دربار پہ آ گیا ہے، اب اسے جنت میں لے کے جایا جائے گا۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، جاؤ تم جا کر ان کے اندر فیصلہ کرو۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا کیا مسئلہ ہے، دونوں گروپوں کے اس نے جو ہے وہ بیانات سنے، اور پھر اس فرشتے نے کہا جہاں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے یہاں سے لے کر جو اس کی منزل تھی وہاں تک بھی راستہ ناپا جائے، اور جہاں سے چلا تھا وہاں سے بھی راستہ ناپا جائے، دیکھ لیا جائے کدھر فاصلہ کم ہے، کس شہر کے قریب ہے، جس شہر کے قریب ہوا اسی سائٹ پہ گن لیا جائے گا۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں جب وہ فاصلہ گنا گیا تو وہ اپنے شہر کے قریب بنا، اگلے شہر کے قریب نہیں تھا، اپنے شہر کے قریب تھا، تو اس لحاظ سے وہ دوزخی بن رہا تھا، لیکن اللہ دوزخ میں کیسے بھیجتا؟ کلمہ گو جو تھا وہ، سبحان اللہ۔
اللہ دوزخ میں کیسے بھیجتا؟ مسلمان جو تھا، کلمہ جو پڑھتا تھا، اور پھر اس کی شان کتنی بلند ہوگی کہ یہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری مسلم میں مشکات میں یہ حدیث پاک ہے، ایک وقت تھا ایسے ہی اس کی یہ شان میرے آقا بیان فرما رہے تھے، سامنے صحابہ بیٹھے سن رہے تھے۔ تو پھر جب وہ فاصلہ گنا گیا تو وہ اپنے شہر کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے والی زمین کو حکم دیا تو پھیل جا، آگے والی زمین کو حکم دیا تو سکڑ جا، آگے والی زمین چھوٹی ہو گئی، پہلے والی زمین پھیل گئی۔ اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے والی زمین کو حکم دیا پھیل جا، آگے والی کو حکم دیا سکڑ جا، پہلے والی زمین پھیل گئی، آگے والی سکڑ گئی۔ اس منصف فرشتے کو حکم ہوا انہیں کہو دوبارہ فاصلہ ناپا جائے۔ جب دوبارہ فاصلہ ناپا گیا، آگے والا فاصلہ تھوڑا تھا، پیچھے والا زیادہ تھا، لہٰذا اس کو اس ولی کے شہر کے قریب سمجھتے ہوئے جنت کے اندر رحمت کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ پتہ چلا اگر بندہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو، 100 قتل بھی کر لے نا، اللہ اسے پکا پکا دوزخی نہیں بنائے گا، اللہ اسے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور بھیجنے والا ہے۔ یہ ایمان کی اہمیت ہے۔ تو جو حدیث پاک میں بیان کر رہا تھا، واپس اسی پہ آتا ہوں۔ حضرت بزرگ غفاری کہتے ہیں حضور اگر وہ چوری بھی کرتا ہو، زنا بھی کرتا ہو، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں پھر بھی جائے گا۔ حضرت بزرگ غفاری نے پھر سوال کیا حضور اگر چوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، پھر بھی جنت میں چلا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ پھر بھی چلا جائے گا۔ حضرت بزرگ غفاری نے اور حیرانگی سے تیسری دفعہ پھر پوچھا حضور اگر چوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، پھر بھی چلا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ابو ذر انہیں ٹوری جانا تینوں بھاویں کڈا ہی برا لگے، اس نے چلے جانا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث سے پاک ہے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث کو بیان کیا کرتے تو آخری جملے پہ آ کے مسکرایا کرتے، وہ کہتے حضور نے مجھے آخر میں کہا تھا ابو ذر اس نے جنت میں چلے جانا ہے، چاہے تجھے یہ بات پسند نہ آئے لیکن وہ چلا جائے گا کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والا جو ہے۔ تو یہ ایمان کی اہمیت ہے کہ جو بندہ مسلمان ہے وہ گناہگار بھی ہو پھر بھی اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے، اور جو کافر ہے وہ کتنا ہی بڑا نیک کیوں نہ ہو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں ابھی بات چل رہی تھی 100 بندے کے قاتل کی، تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک سب سے بڑا گناہ قتل سمجھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ شراب اس سے بڑا نہیں سمجھا جاتا، زنا بھی گناہ ہے لیکن اس سے بڑا نہیں سمجھا جاتا، چوری بھی گناہ ہے لیکن اس سے بڑا نہیں سمجھا جاتا، قتل بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آئیں اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ ہم تو اپنی عقل کے مطابق یہ فیصلہ کر چکے کہ قتل سب سے بڑا گناہ ہے، تو ہمیں تو بتا دے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ میرا مالک فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جو بندہ رب کو نہیں مانتا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ آج کچھ لوگ یورپ کے قصیدے پڑھتے پھرتے ہیں، او یورپ والے ہیں جنے، او یورپ والے ہیں جنے، ہوتے ہیں جنے اسی تے ککھ بھی نہیں ہوتے ہیں جنے۔ تو میں کہتا ہوں تم کتنے بڑے بے ایمان بھی بن جاؤ ان سے پھر بھی بہتر ہو، اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ تو نہیں پڑھتے نا، وہ رب کو تو وہ مقام نہیں دیتے جو رب حق رکھتا ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ مسلمان ہے اپنے رب کو رب مانتا ہے، اپنے نبی کو نبی مانتا ہے، اسلام کو دین مانتا ہے، قرآن کو ایمان مانتا ہے، اگرچہ گناہگار ہے لیکن پھر بھی گورا اس کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان اس کے اندر ہے۔